ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن پس اگر طلق اس شخص نے طلاق دے دی، مرد نے طلاق دے دی، عورت کو، بیوی کو۔ فَإِن طَلَّقَهَا پس اگر خاوند نے بیوی کو طلاق دے دی، فلا تو نہیں، تحل وہ عورت اب حلال، لہو اس مرد کے لیے، فلا تحل لہو تو اب وہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں ہے، من بعد اس کے بعد یہ جو تیسری طلاق دی ہے، اس کے بعد یہ عورت اس مرد کے لیے اب حلال نہیں ہے، حتی جب تک کہ تنکحا یہ عورت نکاح نہ کر لے، زوجن آدمی سے، غیرہ کسی اس کے علاوہ کسی اور، جب تک کہ عورت اس مرد کے علاوہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے۔ فَإِن پس اگر طلقا اس مرد نے بھی طلاق دے دی، اس عورت کو، جس دوسرے مرد سے شادی کی تھی اس نے بھی طلاق دے دی، فلا تو نہیں، جناح کوئی گناہ، علیہما ان دونوں پر، فلا جناح علیہما تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یتراجعا کہ یہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں، تو ان دونوں پر کوئی گناہ، کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ آپس میں رجوع کر لیں، ان اگر ظنا یہ دونوں یقین رکھتے ہوں، ان کہ یقیما یہ قائم رکھ سکیں گے، ان ظنا اگر ان دونوں کو یقین ہو، ان یقیما کہ یہ دونوں قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ کی حدود کو، وتلک اور یہ حدود اللہ کے حدود ہیں، اللہ کے ضابطے ہیں، اللہ کے قاعدے ہیں، یبینھا جن کو اللہ کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں، لقوم ان لوگوں کے لیے، یعلمون جو ان کو جانیں، ان لوگوں کے لیے جو علم والے ہیں، جو جانیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کھول کھول کر اپنے قاعدے اور ضابطے بیان فرماتے ہیں۔ پچھلی دو آیات میں ہم نے طلاق ہی کا تذکرہ پڑھا۔ پہلی جو آیت تھی والمطلقات، اس میں تذکرہ تھا پہلی طلاق کا، خاوند نے اپنی بیوی کو پہلی طلاق دی، ایک طلاق دی، اس کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے۔ طلاق رجعی کی صورت میں خاوند کو وبعولتهن احق بردهن فی ذلک، خاوند کو رجوع کا حق حاصل ہے، وہ رجوع کر سکتا ہے۔ خاوند نے رجوع نہیں کیا، حتیٰ کہ تقریباً ایک ماہ کے بعد اس نے دوسری طلاق دی، الطلاق مرتان، دوسری آیت میں پھر دو طلاقوں کا تذکرہ آ گیا، اب اس نے دو طلاقیں دے دی ہیں، اب بھی فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، اب بھی یہ رجوع کر سکتا ہے، بیوی کو اپنے نکاح میں چاہے تو روک لے، اور اگر نہیں روکنا چاہتا تو تصریح بِإِحْسَان، چاہے تو پھر اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ رخصت کر دے، اپنا تعلق اس سے ختم کر لے۔ اب آج کی جو آیت ہے اس میں اللہ رب العزت نے اب تیسری طلاق کا ذکر فرما دیا، فَإِن طَلَّقَهَا، اب اس نے تیسری طلاق بھی دے دی، پس اگر خاوند نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ جب ہم اس سینیریو میں پڑھتے ہیں نا، پھر ہمیں یہ تینوں آیتیں سمجھ میں آتی ہیں، ورنہ آدمی کہتا ہے یہ والمطلقات طلاق ہو گئی ہے
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خامند بیوی کو اپنے نکاح میں واپس لے سکتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 2 طلاقیں ہو گئی ہیں تو روک سکتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں طلاق ہو گئی، کوئی رشتہ نہیں رہا، یہ عورت حلال ہی نہیں رہی، تو کنفیوز ہو جائے گا. لیکن جب آپ اس سینیریو میں پڑھیں گے نا کہ وہاں پہلی طلاق کا تذکرہ، دوسری آیت میں 2 طلاقوں کا تذکرہ، اور تیسری آیت میں 3 طلاقوں کا تذکرہ. جب مرد نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں تو اب یہ عورت اس مرد کے اوپر حرام ہو گئی، اب اس کا رشتہ بالکل ٹوٹ گیا. اسے کہتے ہیں طلاق مغلظہ. 3 طلاقیں، طلاق مغلظہ یعنی پکی. مغلظہ مطلب پکی طلاق، اب رجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب یہ مرد اس عورت کے لیے حرام ہے اور اب یہ عورت اس مرد کے لیے حرام ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کیا ان کے دوبارہ آپس میں ملنے اور نکاح کرنے کی کوئی صورت ممکن ہے؟ ہاں، ایک صورت ممکن ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ اس خاتون کی کہیں اور شادی ہو جائے، نکاح ہو جائے کہیں اور. مطلب یہاں سے رشتہ ختم ہو گیا، اس نے کہیں اور شادی کر لی. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کا دوسرا جو رشتہ تھا وہ کسی وجہ سے نہیں رہ پایا، یا خاوند فوت ہو گیا، یہ عورت بیوہ ہو گئی، یا خاوند نے طلاق دے دی، جو دوسرا نکاح کیا تھا خاوند نے طلاق دے دی، یا وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، وہ رشتہ ختم ہو گیا. اب یہ صورت ممکن ہے کہ یہ دوبارہ اپنے پہلے خاوند سے نکاح کر سکتی، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں. اگر 3 طرح کے خاوند دے چکا ہے تو پھر اب یہ جو دوسرے خاوند سے نکاح اور پھر اس کے بعد طلاق، خاوند سے طلاق یا فوتگی، اب یہ جو پہلے خاوند کی طرف واپس آ سکتی ہے، اس کو شرعی اصطلاح میں حلالہ کہا جاتا ہے، اور یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں، کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ ایک خاتون کا واقعہ ہے، حضرت رفاعہ قرظی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی ہیں، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. اچھا، اس کے بعد تھوڑی سی ذرا مختلف کیفیت تھی، وہ طلاق بتہ کہا جاتا ہے اس کو، یعنی کچھ ایسے الفاظ کہ جو صراحتاً طلاق کے الفاظ نہیں ہوتے لیکن وہ کنایتاً الفاظ طلاق کے ہوتے ہیں، اور اس میں پھر رجوع نہیں ہو سکتا. اب وہ جو خاتون تھیں ان کی شادی ہوئی حضرت عبد الرحمن ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے. پہلا رشتہ ختم ہو گیا، عدت گزر گئی، انہوں نے عبد الرحمن ابن زبیر سے شادی کی، لیکن عبد الرحمن ابن زبیر سے وہ مطمئن نہیں ہو پائیں، تو وہ باقاعدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئیں اور کہنے لگیں کہ اللہ کے نبی، میں اس رشتے سے مطمئن نہیں ہوں. آپ نے پوچھا کیا تم رفاعہ کے پاس واپس جانا چاہتی ہو؟ وہ جو پہلا خاوند تھا اس سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہو؟ سمجھ گئے آپ؟ تو وہ کہنے لگیں جی اللہ کے نبی، اگر ایسا ممکن ہو جائے تو میں ان سے دوبارہ ان کے نکاح میں آنا چاہتی ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک موجودہ نکاح میں میاں بیوی کا ایک دفعہ ازدواجی رشتہ قائم نہیں ہو جاتا، فزیکل ریلیشن قائم نہیں ہو جاتا، اس وقت تک تم اس کے نکاح میں دوبارہ نہیں جا پاؤ گی. اگر ایک دفعہ تم لوگوں کا ریلیشن قائم ہو جاتا ہے، پھر یہ عبد الرحمن ابن زبیر تمہیں طلاق دے دے تو عدت گزار کے تم رفاعہ سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہو. یہ حلال ہے، بالکل جائز. اسی کا تذکرہ یہاں پر ہے، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، کسی اور خاوند سے نکاح کر لے، اور وہ خاوند اگر اس کو طلاق دے دے یا خاوند فوت ہو جائے، اس کے بعد جو عورت ہے وہ دوبارہ پہلے خاوند کے پاس واپس آ سکتی. بالکل جائز، 100% جائز. ہمارے معاشرے میں بھی چند بڑے مشہور اس طرح کے کیسز ہیں، ہمارے پاکستان میں بھی نا چند اس قسم کے بڑے مشہور کیسز ہیں، بالکل جائز ہے. اچھا، ایک جو ہے شکل وہ ہم نے جو بنا لی ہے وہ غلط ہے. دھڑام کر کے خامن دیتا ہے 3 طلاقیں، اوہو پھر عقل آتی، یہ کیا ہو گیا؟ اب جب عقل آئی ہے بتانا نہیں کسی کو، چپ، میرے پاس بندوبست ہے. بندوبست کیا ہے؟ ایک بندہ میں نے قائل کیا ہے، تم جاؤ اس سے نکاح کرو، شام کو تمہیں طلاق دے دے وہ،
اور ادھر گزار کے پھر میرے پاس واپس آ جاؤ. یہ ہے جس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ. اس قسم کا حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے دونوں پہ اللہ کی لعنت ہے. یہ جو چل رہا ہے نا ڈرامے بازی، یہ غلط ہے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا اس کی 100% حلال شکل ہے، لیکن ہم نے جو اس کی ناجائز ایک شکل اختیار کر لی ہے وہ قابل لعنت ہے. باقی حلالہ اس کی تو اللہ رب العزت نے یہاں اجازت دی ہے باقاعدہ. دیکھیے فَإِن طَلَّقَهَا، یہ عورت اپنے خامند کے نکاح میں تھی، اب اس نے تیسری طلاق دے دی. جب تیسری طلاق دے دی فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اب تیسری طلاق کے بعد یہ عورت اپنے اس خامند کے لیے حلال نہیں رہی حتی، جب تک کہ تنکحا، نکاح نہ کر لے، زوجن غیرہ، کسی دوسرے خامند سے. دوسرے خامند سے نکاح کر لیا. اب یاد رکھیں یہ جو نکاح ہوگا نا دوسرے خامند سے، یعنی اس کے بعد اس نے ایک اور نکاح کیا، یہ نکاح ان شرائط پہ ہوگا کہ بھائی یہ عورت اس خامند کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قبول کر رہی ہے. یہ نہیں کہ 2 گھنٹے کے لیے ہو رہا ہے، 4 گھنٹے کے لیے ہو رہا ہے، نہیں، یہ ایک روٹین کا نکاح ہوا ہے. اللہ کرے کہ یہ قیامت تک رہے، بلکہ جنت میں بھی یہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے جائیں. اس طریقے سے یہ نکاح ہونا چاہیے، ان شرائط کے ساتھ، اس مائنڈ کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ ہو گیا. لیکن کوئی ایسی وجہ بن گئی کہ یہ رشتہ نہیں قائم رہ پایا یا خامن فوت ہو گیا، اب یہ عورت عدت گزار کر اگر پہلے خامن سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے کہ دوبارہ کرے، نہیں کرنا چاہتی ہے نہ کرے. حتی تنکحا زوجا غیرہ، جب تک کہ وہ کسی اور خامن سے نکاح نہ کر لے. فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ خامن بھی اس کو طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو اب ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، أَن يَتَرَاجَعَا، کہ یہ دونوں آپس میں رجوع کر سکتے ہیں. ان ظنّا، اب یہ جو چیز ہے نا یہ سمجھنے والی ہے. ان ظنّا، اگر ان دونوں کو یقین ہو، ان یقیما، کہ یہ قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ کی حدود کو. مطلب کیا ہے بھائی، یہ بندے کے پتر کی طرح رہنا ہے تو ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کل مجھے پھر غصہ آئے گا، پھر میں طلاق دے کے فارغ کر دوں گا. اگر تمہیں دوبارہ ایسے کرنا ہے نا تم نکاح نہ کرو. پھر ایک دفعہ تم اس خاتون کی زندگی برباد کر چکے ہو، پھر دوبارہ اگر تم نے ایسا ہی کرنا ہے تو پھر نہیں. ان ظنّا، اگر ان دونوں کو یقین ہو، ان یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ کی حدود، اللہ کے ضابطوں کو قائم رکھ سکتے ہیں. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ سارے جو بیان ہوئے ہیں نا یہ اللہ کے ضابطے ہیں، اللہ کے اصول ہیں، اللہ کے قاعدے ہیں. یبینھا، جن کو اللہ کھول کھول کے بیان فرماتے ہیں، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو جانیں اور جو علم رکھیں. وَإِذَا، اور جب طَلَّقْتُمْ، تم طلاق دے بیٹھو، النساء، بیویوں کو، اور جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے بیٹھو، فبلغنا، اور وہ پہنچنے لگیں، اجلہن، اپنی عدت کو، اور وہ اپنی عدت کو پہنچنے لگیں، فامسکوہن، تو چاہو تو ان کو روک لو، بمعروف، معروف طریقے کے مطابق، او یا سرحوہن، ان کو رخصت کر دو، بمعروف، معروف طریقے کے مطابق. معروف کیا ہے؟ شریعت نے طلاق کے یا رجوع کے جو ضابطے بتائے ہیں، جو طریقہ کار بتائے ہیں، ان کے مطابق جو ضابطے اور جو طریقہ کار بتائے ہیں معروف وہ ہے. تو فامسکوہن بمعروف، ان کو معروف شرعی ضابطے کے مطابق چاہو تو اپنے نکاح میں بحال رکھ لو، برقرار رکھ لو، او سرحوہن بمعروف، یا پھر ان کو شرعی ضابطے اور طریقے کے مطابق رخصت کر دو. ولا، اور نہ، تمسکو، روکو، ولا تمسکو، اور نہ روکو، ہن، ان کو، ضرارن، نقصان پہنچانے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے، اذیت دینے کے لیے.
لتعتدوا کہ تم ان کے اوپر ظلم کرو. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا اور اس لیے نہ روکو کہ تم ان پہ ظلم کرو گے اور زیادتی کرو گے. ومن يفعل اور جس نے کیا ذالک ایسا اور جس نے ایسا کیا فقد ظلم اس نے ظلم کیا نفسہ اپنی جان پر. اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ عورت پر ظلم کر رہا ہے, نہیں وہ اصل میں اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے. ایک نا حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الا کلکم راع, سنو تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ اور تم میں سے ہر ایک سے اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا. اچھا پھر تفصیل بیان فرمائی. جو حاکم وقت ہے وہ ذمہ دار ہے اور قیامت والے دن اسے اپنی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا. پھر آگے مرد کے بارے میں آیا وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ عَلَىٰ زَوْجِهَا, مرد جو ہے اپنے گھر والوں کے اوپر ذمہ دار ہے. وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا قیامت والے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا. اب یہ جس نے اپنی بیوی کے ساتھ اس قسم کا ظالمانہ سلوک کیا تو قیامت والے دن سوال ہونا ہے. سوال ہونا ہے تو صرف سوال نہیں ہونا, پھر حساب ہونا ہے, اور حساب ہونا ہے تو پھر عذاب ہونا ہے. تو فقط ظلم نفسہ, جس نے ایسا کیا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. ولا اور نہ تتخذوا بناؤ آیات اللہ اللہ کی آیات کو ہزوا مذاق, اور اللہ کی آیات کو اور اللہ کے احکام کو مذاق نہ بناؤ. واذکروا یاد کرو نعمت اللہ اللہ کا احسان علیکم جو اس نے تم پر کیا. وما انزل اور جو اللہ نے اتاری علیکم تم پر من الکتاب کتاب والحکمہ اور شریعت, اور اللہ نے جو کتاب اور شریعت تم پر اتاری تو اللہ کے اس احسان کو یاد کرو. یعظکم اللہ تمہیں نصیحت فرما رہے ہیں بہی اس کے ذریعے. واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو. واعلموا اور جان رکھو ان اللہ بے شک اللہ تعالی بکل شیء ہر چیز کے بارے میں علیم خوب جاننے والے ہیں. زمانہ جاہلیت میں نکاح بھی تھا, طلاق بھی تھی, لیکن نکاح اور طلاق ایک مذاق تھا. مذاق کیسے تھا؟ خاوند طلاق دیتا تھا اور جب عورت کی عدت ختم ہونے لگتی تھی تو پھر دوبارہ اسے رجوع کر لیتا تھا, پھر کچھ عرصے کے بعد پھر طلاق دے دیتا تھا, اور پھر جب عدت پوری ہونے لگتی تھی پھر رجوع کر لیتا تھا. تماشا بنائے رکھتے تھے. اب نہ تو وہ عورت کو چھوڑتے تھے کہ بھئی اس کی زندگی آسان ہو جائے, اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتے تھے. اللہ نے یہاں ایسی ظالمانہ حرکتوں سے منع فرمایا. دیکھیے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم طلاق دے بیٹھو عورتوں کو, بیویوں کو, فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ اور وہ اپنی عدت کو پہنچنے لگیں, فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ تو اگر ان کو روکنا ہے نا تو شرعی قانون کے مطابق, شرعی دستور کے مطابق روکو. أَوْ سَرِّحُوهُنَّ اور یا پھر ان کو رخصت کر دو, بمعروف خوش دلی کے ساتھ اور خوش اسلوبی کے ساتھ. ولا تمسکوہن اور اس لیے نہ روکو ان کو, ضرارن کہ ان کو نقصان پہنچاؤ گے, لتعتدوا اور ان کے اوپر زیادتی کرو گے. ومن یفعل ذلک جس نے ایسا کیا فقد ظلم نفسہ اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. ولا تتخذوا اور نہ بناؤ آیات اللہ اللہ کی آیات کو ہزوا مذاق, اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ. یہ کیا تھا؟ وہ 100 طلاقیں دیتے تھے پھر بھی بیوی کو پاس رکھتے تھے, 50 طلاقیں دیتے تھے پھر بھی بیوی کو پاس رکھتے تھے. وہ کہتے تھے ہم جتنی مرضی طلاقیں دے دیں ہمیں حق کے ہم رجوع کر لیں گے. ٹارچر کرتے تھے نا عورت کو اس طرح. یہ جاہلیت آج بھی ہے, آج بھی. غصے میں طلاق دے دی تھی, کچھ نہیں ہوا, ٹھیک ہے جی. ہفتہ گزرا پھر کسی بات پہ لڑائی ہوئی, غصے میں طلاق دے دی ہے, غصے میں کوئی بات نہیں. کئی رشتے کئی ایسے ہیں
100 دفعہ طلاقیں دے چکے ہیں اور میاں بیوی اکٹھے رہ رہے ہیں. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ. یہ میں سبزہ زار تک کی بات کر رہا ہوں، سبزہ زار تک میں ایسے واقعات ہو رہے ہیں. گاؤں دیہات تو چلیں ہو، بیکورڈ ایریاز ہوتے ہیں نا، پسماندہ علاقے ہیں، تو یہاں تک میں ایسے واقعات ہوتے ہیں. وہ دے دی، ٹھیک ہے دے دی تھی، ہو گئی تھی، بس ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں. خاوند کہتا ہے اور مجھ سے غلطی ہو گئی، بس اچھا ٹھیک ہے، اس نے غلطی مان لی نا، ٹھیک ہے. پھر طلاق دے دی کچھ عرصے کے بعد، غلطی ہو گئی جی، غلطی مان لی اس نے، چلو کوئی بات نہیں. وہ کہتا ہے میں رکھوں گا پاس، ٹھیک ہے جی. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، ایک طلاق دینی ہے نا، اللہ اس کے لیے 100 شرائط بیان کر رہے ہیں. یہ ٹائم، ان ایام میں، ان الفاظ کے ساتھ، اس انداز کے ساتھ، اور پھر کوشش کرو کہ اس کو نقصان نہ پہنچاؤ کسی قسم کا. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ، نہ بناؤ اللہ کی آیات کو ہزوا، مذاق. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کا احسان یاد کرو جو اللہ نے تم پر کیا. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ، اور جو اللہ نے تمہیں کتاب عطا فرمائی، والحکمہ، اور شریعت عطا فرمائی. یعظکم بہ، اللہ تمہیں نصیحت فرما رہے ہیں اس کے ذریعے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ بکل شیء علیم، کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز کے بارے میں خوب جاننے والے.